بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنوری کی حسین بارش نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا تھا۔ آسمان پر کافی دنوں سے بادلوں کے ڈیرے تھے۔ اس رات اچانک ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی، پھر ہلکی ہلکی بوندا باندی نے اچانک طوفانی بارش کا روپ دھار لیا۔ طوفان کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ اپنے ساتھ درخت، کچے مکان سب ہی اکھاڑ لے جا رہی تھی۔ اس طوفان کو دیکھ کر مناہل کے دل میں عجیب سے ہول اٹھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا آج طوفان سب کچھ فنا کیے بغیر تھمنے والا نہیں ہے۔ طوفان کہاں اتنی آسانی سے تھمتے ہیں؟ اس بات کا احساس مناہل کو کچھ ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا، جب ایک ایسا ہی خوفناک طوفان اس کی زندگی میں آیا تھا اور اپنے ساتھ اس کی ساری خوشیاں، اس کا سکون بہا کر لے گیا تھا۔ مناہل آج بھی اپنے سکون کی تلاش میں ہر طوفان سے ٹکرا رہی ہے۔ مناہل اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ اکلوتا ہونے کے باوجود ایمن صاحب نے اپنی بیٹی کو زیادہ چھوٹ نہیں دی تھی۔ بلا وجہ گھر سے باہر جانا، دوستوں سے ملنا سب منع تھا۔ ایمن صاحب نیک و نرم طبیعت کے مالک تھے۔ آمنہ بیگم بھی سادہ اور نیک دل خاتون تھی۔ مناہل تھوڑی تفصیلی اور جذباتی طبیعت کی مالک تھی۔ بعض اوقات ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ روک ٹوک اسے مزید کسا دیتی تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح خود مختار ہونا چاہتی تھی۔ اسکول لائف تک مناہل اپنے والدین کی ہر بات مانتی رہی، مگر کالج میں قدم رکھتے ہی اس کا ذہن، اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح مناہل کے دل میں بھی ایک خواہش اٹھی کہ وہ آزاد ہو، اپنے فیصلوں میں، اپنی سوچ میں، ہر وہ کام کرے جو اس کے دل کو پائے۔ کچھ دنوں سے مناہل نے ایک ضد پکڑی تھی کہ اسے موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ کھانا پینا سب چھوڑ رکھا تھا۔ بیٹی کی ضد اور اپنی محبت کے سامنے ایمن صاحب کو ہار ماننا پڑی۔ بالآخر مناہل کو اپنی والدہ محترمہ کا موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت مل گئی۔ میٹرک کا امتحان دینے کے بعد مناہل خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اسی آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی دوست کے مشورے پر اپنی ماں کے موبائل پر فیس بک پر اکاؤنٹ بنا کر فیس بک کی انجان دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ وہ ایک نا تجربہ کار لڑکی تھی۔ فیس بک استعمال کرتے ہوئے مناہل کو کچھ دن گزرے تھے۔ ہر انسان کا چہرہ، سوچ، سیرت دوسرے انسان سے الگ اور مختلف ہوتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی سوچ سے تراشتا ہے۔ مناہل بھی ارشمان حیدر کو اپنی سوچ سے تراشنے کی غلطی کر بیٹھی تھی۔ وہ اگست کا گرم موسم تھا۔ گرمی کی شدت میں کئی دنوں سے کمی نہیں آئی تھی۔ سارا دن سورج کی تپش سروں پر منڈلاتی رہتی۔ شام کو چلنے والی ہوا بھی روکھی روکھی سی نیم گرم۔ سب دعاؤں میں اللہ سے بارش کے طلبگار تھے۔ مناہل اپنے گھر کے دوسرے پورشن پر ٹائم پاس کرنے کے لیے چہل قدمی کر رہی تھی۔ البتہ اس کے ہاتھ میں اس کا پسندیدہ ناول تھا، جسے وہ پہلے بھی کئی بار پڑھ چکی تھی، مگر ناول کو بار بار پڑھنے کی طلب ہمیشہ اس کے سینے میں مچلتی رہتی۔ ناول کے کچھ صفحات پڑھ کر مناہل نے ناول سائیڈ ٹیبل پر رکھا، موبائل اٹھا کر فیس بک آن کی۔ ایک انجان شخص ارشمان حیدر کے ڈھیر سارے نوٹیفیکیشن دیکھ کر مناہل نے اس کی پروفائل اوپن کی۔ اس کی تصویریں دیکھ کر مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 10,000 سے زیادہ فالوورز، عنوان بزنس یعنی بزنس مین، ٹریولنگ ان لندن، نیو یارک، کینیڈا، امریکہ۔ ارشمان حیدر کی پروفائل پر لگی ان سب جگہوں سے لی گئی تصویریں دیکھ کر مناہل متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ مناہل کو ارشمان حیدر ایک خوبصورت اور امیر زادہ ظاہر ہوا۔ ہاں، البتہ وہ عمر میں اس سے کوئی 15 سال بڑا تھا، مگر اس کا لائف سٹائل ہی مناہل کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ مناہل نے ارشمان حیدر کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، اس نے فوراً قبول کر لی۔ مناہل بے چینی سے اس کے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی خواہش تھی کہ پہلے ارشمان حیدر کی طرف سے ہو۔ 2 گھنٹے بعد اس کی خواہش پوری ہوئی۔ ارشمان حیدر نے اسے ہیلو کا میسج کیا۔ میسج پڑھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جواب دینے کے لیے کی بورڈ پر ٹائپنگ کرنے لگی، پھر اچانک ساری ٹائپنگ ریموو کر دی۔ اگر میں نے ارشمان کو فوراً جواب دیا تو وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ یہ کیسی لڑکی ہے جس نے فوراً جواب دے دیا ہے، اتنی جلدی لڑکوں سے فری ہو جاتی ہے، کچھ منٹ بعد جواب دوں گی۔ مناہل کے دل میں اچانک یہ خیال آتے ہی اس نے اکاؤنٹ لاگ آؤٹ کر دیا اور موبائل واپس امی کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا۔ ارشمان حیدر میسج کرتا رہا اور وہ اگنور کرتی رہی۔ پھر دھیرے دھیرے مناہل اس سے میسج پر باتیں کرنے لگی۔ موبائل ذاتی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام ہی اسے وقت دے دی تھی۔ میٹرک کا رزلٹ آنے کے بعد مناہل نے اپنے من پسند کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔
کالج گھر سے کافی دوری پر تھا۔ منال لوکل بس پر آتی جاتی تھی۔ منال ارشمان کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ارشمان حیدر اسے ملنے کے لیے بے حد اصرار کر رہا تھا۔ میں صرف تمہیں براہ راست دیکھنا چاہتا ہوں مناہل، صرف کچھ منٹ کے لیے ہی صحیح، مگر ایک بار مجھ سے مل لو۔ تمہاری تسلی کے لیے ہم صرف کار میں ہی مل لیں گے۔ آئی پرامس 5 منٹ سے زیادہ تمہارا وقت نہیں لوں گا۔ ارشمان حیدر کا میسج پڑھ کر مناہل نے گہرا لمبا سانس لیا۔ اسے ارشمان حیدر سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا لائف سٹائل، سب کچھ بہت دلکش تھا، مگر اس سے تنہائی میں ملنے سے ڈر رہی تھی۔ سوری ارشمان، میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ مناہل نے دل پر پتھر رکھ کر اسے انکار کر دیا۔ مناہل کے انکار کرنے پر ارشمان حیدر اس سے خفا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے میسج کا جواب دینا تک گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کی ناراضگی مناہل برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت کے سامنے ہار مانتے مناہل نے ملنے کے لیے حامی بھر لی۔ مناہل کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ احمد صاحب نے اسے آواز دے کر روکا۔ رکو مناہل، میں آج تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ احمد صاحب چھتری اٹھائے تیزی سے اس کے قریب آتے ہوئے بولے، میں چلی جاؤں گی بابا، اب بارش اتنی بھی تیز نہیں ہے۔ آپ کا آفس دوسری سائڈ پر ہے، میرا کالج دوسری سائڈ پر ہے، بلا وجہ آپ زحمت کریں گے۔ مناہل کو آج ارشمان سے ملنا تھا، وہ کیسے احمد صاحب کے ساتھ کالج جا سکتی تھی؟ باپ کو ٹال کر ان کا جواب سنے بغیر انہیں اللہ حافظ کہہ کر مناہل تیز قدموں سے چلنے لگی۔ مناہل کے دل میں ہزاروں خوف و ڈر جنم لے رہے تھے۔ BWM کار میں مناہل اس کے سامنے فرنٹ سیٹ پر ایک مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھا ارشمان حیدر اسے اپنی نظروں سے تراش کر رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں مناہل کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ میں تمہارے لیے آئی فون لایا ہوں مناہل، اب ہم گھنٹوں تک بات کر سکتے ہیں۔ ارشمان حیدر آئی فون 10 مناہل کو دیتے ہوئے بولا۔ آئی فون کا سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اتنا مہنگا فون وہ صرف اپنے خوابوں میں ہی خرید سکتی تھی، مگر ارشمان حیدر نے اس کا خواب حقیقت میں بدل دیا تھا۔ 1-2 نخرے دکھانے کے بعد مناہل نے موبائل لے لیا۔ ایک ملاقات کے بعد مناہل کے دل میں ارشمان حیدر کے لیے محبت اور عزت مزید بڑھ گئی۔ ارشمان حیدر نے تنہائی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا کر اپنا یقین مناہل پر مزید پکا کر دیا تھا۔ دونوں روزانہ گھنٹوں تک موبائل پر باتیں کرنے لگے تھے۔ مناہل کئی بار تنہائی میں ارشمان حیدر سے مل چکی تھی۔ رات کے وقت مناہل ارشمان کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ موبائل بیڈ پر رکھ کر واش روم چلی گئی۔ مناہل کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر آمنہ مناہل کے کمرے میں آئی۔ سامنے بیڈ پر پڑا مناہل کا موبائل وائبریٹ کر رہا تھا۔ موبائل دیکھ کر آمنہ نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ موبائل کے واٹس ایپ پر ارشمان کی کال دیکھ کر آمنہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ ارشمان کی تصویر نے انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ مناہل جب واش روم سے باہر آئی، سامنے ماں کو اپنا موبائل اٹھایا دیکھ کر مناہل خوف زدہ ہوئی۔ یہ موبائل کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس، اور اس پر کال کس لڑکے کی آ رہی ہے؟ آمنہ اپنے غصے کو ضبط کرتی غرائی، یہ میری کلاس فرینڈ کا موبائل ہے امی، وہ بنا اجازت موبائل فون کالے لے کر آئی تھی، اس لیے میم نے موبائل میرے پاس رکھوا دیا تھا، کل اس کے والدین کو واپس کر دوں گی۔ مناہل نے ڈرتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی آمنہ اس پر یقین کرے گی یا نہیں، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے جو اس کے ذہن میں آیا اس نے کہہ دیا۔ آئندہ کے بعد ایسی کوئی بھی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل بند کر کے رکھ دو، کسی انجان لڑکے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ جی امی جان۔ جان بچنے پر مناہل نے سکھ کا سانس لیا۔ مناہل کے بدلے تیور دیکھ کر آمنہ نے اس پر سختیاں برتنا چھوڑ دی تھی۔ کالج کے لیے وین لگوا دی گئی تھی جو مناہل کو گھر سے پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی۔ مناہل ارشمان سے 1 ماہ سے نہیں ملی تھی، وہ اسے ملنے کا کہتا تو وہ انکار کر دیتی تھی۔ اس دن کالج وین راستے میں اچانک خراب ہو گئی تھی۔ مناہل پیدل ہی کالج پہنچی۔ ارشمان حیدر کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر مناہل تھوڑا گھبرائی۔ ارشمان حیدر مناہل کو بنا بتائے اس کے کالج پہنچ گیا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، چھٹی ٹائمنگ تبدیل ہوئی تھی۔ 15 منٹ لیٹ چھٹی ہونے کے باعث وہ بہت مشکل میں پڑ گئی۔ ارشمان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ بکھلائی۔ وہ فوراً کار میں بیٹھی، وہ بھی کار میں بیٹھا۔ آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں آپ نے مجھے؟ مناہل نے تیز لہجے میں پوچھا۔ بتا دیتا تو سرپرائز کیسے دیتا؟ ارشمان حیدر نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیسا سرپرائز؟ اور آپ کار کیوں سٹارٹ کر رہے ہیں؟ کار سٹارٹ ہونے پر مناہل گھبرائی۔ ارشمان بنا جواب دیے کار ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کی خاموشی مناہل کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟
اور شمان پلیز مجھے یہیں ڈراپ کر دیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ منائل نے التجان کہا، تم اتنا خوف زدہ کیوں ہو رہی ہو منائل؟ ہم کون سا پہلی بار مل رہے ہیں؟ اسلام آباد گھومیں گے پھریں گے، اچھا سا ڈنر کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ عثمان حیدر نے نارمل لہجے میں کہا۔ منائل تھوڑا پرسکون ہوئی، اس کا دل ابھی بھی خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کا دل ارشمان حیدر کے ساتھ مطمئن نہیں تھا۔ 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ دونوں اسلام آباد کی ایک شاندار بلڈنگ کے سامنے موجود تھے۔ ارشمان حیدر لیفٹ کے ذریعے منائل کو اوپر آخری فلور پر لایا۔ اس نے منائل کے سامنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ منائل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسی وقت وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر بھاگنے کے تمام راستے اسے بند ہوتے دکھائی دیے۔ جب ارشمان حیدر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بھر کر اسے مضبوطی سے تھاما۔ ارشمان، کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے آپ؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، مگر سامنے صرف خاموشی چھائی تھی۔ ارشمان نے اس کا ہاتھ اپارٹمنٹ کے اندر آ کر چھوڑا، دروازہ لاک کیا۔ وہ ایک شاندار اپارٹمنٹ تھا، ٹی وی لاؤنج سے بیڈ روم تک کی سہولتیں وہاں موجود تھیں۔ ایسے روم منائل صرف فلموں میں ہی دیکھا کرتی تھی۔ ارشمان حیدر کا ساتھ آج اسے پہلی بار زہر لگ رہا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کے دیکھنے کا انداز منائل کو بے چین کر رہا تھا۔ مجھے واپس گھر جانا ہے ارشمان، پلیز چلیں یہاں سے، منائل دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، مگر ارشمان حیدر کے ہاتھوں کی گرفت خود پر مضبوط ہوتی محسوس کی۔ میری نیت تم پر خراب ہو گئی ہے منائل، اس لمحے کو حاصل کرنے کے لیے میں نے تم پر بہت محنت اور پیسہ خرچ کیا ہے، اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ ارشمان اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ ارشمان حیدر کی جھوٹی محبت کا سچ سن کر منائل کی حیرانی سے پھٹی سرخ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارشمان حیدر پر یقین کرنے کی قیمت منائل نے اپنی عزت گنوا کر چکائی۔ سستے گفٹ دے کر ارشمان حیدر نے منائل کی قیمتی عزت خرید لی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے شروع ہونے والی محبت کی داستان ایک اپارٹمنٹ کے بیڈ روم میں دردناک صورت میں تمام ہوئی۔ ارشمان حیدر کا مقصد پورا ہوا اور منائل کی بربادی کا آغاز ہوا۔ ارشمان نے اسے گھر سے تھوڑا دور فاصلے پر ڈراپ کر دیا۔ وہ واپس گھر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اپنے گھر کی چھت کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا محفوظ ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جب اپنی اجڑی حالت سنبھالتے ہوئے گھر لوٹی، صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی آمنہ آنکھوں میں وحشت بھرے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید منائل کی کالے سے گمشدگی کے بارے میں وہ لاعلم نہیں تھی۔ منائل کو مین گیٹ سے انٹر ہوتا دیکھ کر منائل کی والدہ اس پر گرج کر بولی، کہاں سے آ رہی ہو تم؟ ماں کے سوال پر منائل کا وجود کانپا۔ امی، میں اقرا کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی، منائل نے کپاتی زبان سے جھوٹ بولا۔ آمنہ اس کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ ان کی بیٹی کسی مرد تلے روندی جا چکی ہے۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے بدن سے آنے والی مردانہ خوشبو اور سگریٹ کی تعمیل سونگھی۔ ان کی آنکھیں غصے سے مزید لال ہوئیں۔ اپنا غصہ نکالتے ہوئے انہوں نے منائل کے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ اس کے بعد انہوں نے احمد صاحب کو اطلاع دی، جو پورے شہر میں منائل کو تلاش کر رہے تھے۔ احمد صاحب نے گھر لوٹتے ہی وحشت سے منائل کو دیکھا۔ وہ اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھائے بنا نہ رہ سکے۔ باپ کے ہاتھ کا الٹا تھپڑ کھا کر وہ زمین پر گر پڑی۔ آمنہ نے فوراً آگے بڑھ کر بیٹی کو سہارا دے کر اٹھایا۔ مت کریں ایسا، لوگ تماشا دیکھیں گے، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آمنہ نے کہا۔ کیا اس لیے میں نے اسے پڑھنے اور آزاد ہونے کی اجازت دی تھی کہ یہ اپنے باپ کی عزت کو غیر مردوں سے تعلقات قائم کر کے اسے سر بازار اچھالے؟ جانتی ہو وہ لمحہ میرے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک تھا جب کالج کے چوکیدار نے خود مجھے آ کر بتایا کہ آپ کی بیٹی اکثر ایک بڑی کار والے آدمی کے ساتھ آتی جاتی ہے، آج بھی اسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ تب سے میں اسے ڈھونڈنے کے لیے مارا گلیوں میں پھر رہا تھا۔ یہ دن دیکھنے سے اچھا تھا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیتا۔ احمد صاحب نے روتے ہوئے بے بس لہجے میں وہ آمنہ کو سب سچ بتایا، جسے سن کر آمنہ نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی کی حالت پر ڈالی۔ اس کی گردن اور بازوؤں پر مردانہ ہاتھ کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ منائل اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی، مگر کچھ غلطیوں کی تلافی معافی سے نہیں ملتی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے احمد نے منائل کا رشتہ اس سے ڈبل عمر کے آدمی سے پکا کر دیا۔ مہینے کے اندر اس کی شادی بھی کر دی۔ رخصتی کے دن وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے بولی، امی، ہمارے معاشرے میں جب مرد اور عورت دونوں مل کر گناہ کرتے ہیں
تو ہمارا معاشرہ صرف عورت کو ہی کیوں اس گناہ کی سزا دیتا ہے؟ مرد کو سب بے گناہ سمجھ کر اسے کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ منائل کے سوال پر آمنہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، مرد ایک رنگین کپڑے کی مانند ہوتا ہے جس پر کوئی بھی رنگ چڑھا دو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور عورت ایک سفید کپڑے کی مانند ہوتی ہے جس پر اگر کوئی ہلکا سا داغ بھی لگ جائے تو لوگ اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی رنگین انسان ان کی سفید بیٹی کی عزت پر داغ لگا کر اسے داغدار نہ کر دے، ورنہ ہر لڑکی اس داغدار کپڑے کی مانند سمجھی جاتی ہے جسے سستے داموں کسی برا چلتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ماں کا جواب سن کر منائل کو نصیحت ہوئی کہ ہر کسی مرد پر بھروسہ کرنا ہم لڑکیوں کی بے وقوفی ہوتی ہے۔ کچھ وقت بعد آپ کو بریکنگ نیوز دیے چلتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر زرغام بہروز کی کارروائی سے اسلام آباد کے جانے پہچانے بزنس مین عثمان حیدر ایک لڑکی کے زیادتی کیس میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے وہ پہلے بھی کئی بار معصوم بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکے ہیں، مگر پختہ ثبوت نہ ہونے کے باعث پولیس انہیں گرفتار کرنے میں ناکام رہی، مگر اس بار عثمان حیدر کا بچ نکلنا بہت مشکل ہے۔ ٹی وی پر چلتی اس بریکنگ نیوز نے برتن صاف کرتی ہوئی منائل کے جلتے دل کو اطمینان بخشا۔ بہت دنوں بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس کی خوشی ڈبل ہوئی جب سامنے صوفے پر بیٹھے زرغام بہروز نے اپنی جیت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہاں آؤ منائل، دیکھو تمہارا شوہر کتنا مشہور ہو گیا ہے، ہر ٹی وی چینل پر تمہارے شوہر کی شاندار فتح کے چرچے ہیں۔ زرغام کی بلند آواز اور شوق آواز پر منائل اس کے قریب آ بیٹھی اور اطمینان سے بولی، مجھے فخر ہے زرغام آپ پر، فخر تو کرنا چاہیے۔ اس گھٹیا انسان کو پکڑنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی ہے۔ جو مرد اپنے نفس کی تسکین کے لیے معصوم لڑکیوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں وہ شخص میرے نزدیک مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ زرغام نے سنجیدگی سے کہا۔ منائل کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے فخر تھا۔ اسے اس بات کا فخر تھا اسے زرغام جیسا انسان شریک حیات کے روپ میں ملا ہے۔ اس کی زندگی میں آیا طوفان اب تھم چکا تھا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنوری کی حسین بارش نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا تھا۔ آسمان پر کافی دنوں سے بادلوں کے ڈیرے تھے۔ اس رات اچانک ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی، پھر ہلکی ہلکی بوندا باندی نے اچانک طوفانی بارش کا روپ دھار لیا۔ طوفان کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ اپنے ساتھ درخت، کچے مکان سب ہی اکھاڑ لے جا رہی تھی۔ اس طوفان کو دیکھ کر منائل کے دل میں عجیب سے ہول اٹھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا آج طوفان سب کچھ فنا کیے بغیر تھمنے والا نہیں ہے۔ طوفان کہاں اتنی آسانی سے تھمتے ہیں؟ اس بات کا احساس منائل کو کچھ ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا جب ایک ایسا ہی خوفناک طوفان اس کی زندگی میں آیا تھا اور اپنے ساتھ اس کی ساری خوشیاں، اس کا سکون بہا کر لے گیا تھا۔ منائل آج بھی اپنے سکون کی تلاش میں ہر طوفان سے ٹکرا رہی ہے۔ منائل اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ اکلوتا ہونے کے باوجود ایمن صاحب نے اپنی بیٹی کو زیادہ چھوٹ نہیں دی تھی۔ بلا وجہ گھر سے باہر جانا، دوستوں سے ملنا سب منع تھا۔ ایمن صاحب نیک و نرم طبیعت کے مالک تھے۔ آمنہ بیگم بھی سادہ اور نیک دل خاتون تھی۔ منائل تھوڑی تفصیلی اور جذباتی طبیعت کی مالک تھی۔ بعض اوقات ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ روک ٹوک اسے مزید کسا دیتی تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح خود مختار ہونا چاہتی تھی۔ اسکول لائف تک منائل اپنے والدین کی ہر بات مانتی رہی، مگر کالج میں قدم رکھتے ہی اس کا ذہن، اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح منائل کے دل میں بھی ایک خواہش اٹھی کہ وہ آزاد ہو، اپنے فیصلوں میں، اپنی سوچ میں، ہر وہ کام کرے جو اس کے دل کو بھائے۔ کچھ دنوں سے منائل نے ایک ضد پکڑی تھی کہ اسے موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ کھانا پینا سب چھوڑ رکھا تھا۔ بیٹی کی ضد اور اپنی محبت کے سامنے ایمن صاحب کو ہار ماننا پڑی۔ بالآخر منائل کو اپنی والدہ محترمہ کا موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت مل گئی۔ میٹرک کا امتحان دینے کے بعد منائل خود
خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اسی آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی دوست کے مشورے پر اپنی ماں کے موبائل پر فیس بک پر اکاؤنٹ بنا کر فیس بک کی انجان دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ وہ ایک نا تجربہ کار لڑکی تھی۔ فیس بک استعمال کرتے ہوئے مناہل کو کچھ دن گزرے تھے۔ ہر انسان کا چہرہ، سوچ، سیرت دوسرے انسان سے الگ اور مختلف ہوتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی سوچ سے تراشتا ہے۔ مناہل بھی ارشمان حیدر کو اپنی سوچ سے تراشنے کی غلطی کر بیٹھی تھی۔ وہ اگست کا گرم موسم تھا۔ گرمی کی شدت میں کئی دنوں سے کمی نہیں آئی تھی۔ سارا دن سورج کی تپش سروں پر منڈلاتی رہتی۔ شام کو چلنے والی ہوا بھی روکھی روکھی سی نیم گرم۔ سب دعاؤں میں اللہ سے بارش کے طلبگار تھے۔ مناہل اپنے گھر کے دوسرے پورشن پر ٹائم پاس کرنے کے لیے چہل قدمی کر رہی تھی۔ البتہ اس کے ہاتھ میں اس کا پسندیدہ ناول تھا جسے وہ پہلے بھی کئی بار پڑھ چکی تھی، مگر ناول کو بار بار پڑھنے کی طلب ہمیشہ اس کے سینے میں مچلتی رہتی۔ ناول کے کچھ صفحات پڑھ کر مناہل نے ناول سائیڈ ٹیبل پر رکھا، موبائل اٹھا کر فیس بک آن کی۔ ایک انجان شخص ارشمان حیدر کے ڈھیر سارے نوٹیفیکیشن دیکھ کر مناہل نے اس کی پروفائل اوپن کی۔ اس کی تصویریں دیکھ کر مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 10,000 سے زیادہ فالوورز، عنوان بزنس یعنی بزنس مین، ٹریولنگ ان لندن، نیو یارک، کینیڈا، امریکہ۔ ارشمان حیدر کی پروفائل پر لگی ان سب جگہوں سے لی گئی تصویریں دیکھ کر مناہل متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ مناہل کو ارشمان حیدر ایک خوبصورت اور امیر زادہ ظاہر ہوا۔ ہاں، البتہ وہ عمر میں اس سے کوئی 15 سال بڑا تھا، مگر اس کا لائف سٹائل ہی مناہل کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ مناہل نے ارشمان حیدر کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، اس نے فوراً قبول کر لی۔ مناہل بے چینی سے اس کے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی خواہش تھی کہ پہلے ارشمان حیدر کی طرف سے ہو۔ 2 گھنٹے بعد اس کی خواہش پوری ہوئی۔ ارشمان حیدر نے اسے ہیلو کا میسج کیا۔ میسج پڑھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جواب دینے کے لیے کی بورڈ پر ٹائپنگ کرنے لگی، پھر اچانک ساری ٹائپنگ ریموو کر دی۔ اگر میں نے ارشمان کو فوراً جواب دیا تو وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ یہ کیسی لڑکی ہے جس نے فوراً جواب دے دیا ہے، اتنی جلدی لڑکوں سے فری ہو جاتی ہے، کچھ منٹ بعد جواب دوں گی۔ مناہل کے دل میں اچانک یہ خیال آتے ہی اس نے اکاؤنٹ لاگ آؤٹ کر دیا اور موبائل واپس امی کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا۔ ارشمان حیدر میسج کرتا رہا اور وہ اگنور کرتی رہی۔ پھر دھیرے دھیرے مناہل اس سے میسج پر باتیں کرنے لگی۔ موبائل ذاتی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کم ہی اسے وقت دے تھی۔ میٹرک کا رزلٹ آنے کے بعد مناہل نے اپنے من پسند کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ کالج گھر سے کافی دوری پر تھا۔ مناہل لوکل بس پر آتی جاتی تھی۔ مناہل ارشمان کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ارشمان حیدر اسے ملنے کے لیے بے حد اصرار کر رہا تھا۔ میں صرف تمہیں براہ راست دیکھنا چاہتا ہوں مناہل، صرف کچھ منٹ کے لیے ہی صحیح، مگر ایک بار مجھ سے مل لو۔ تمہاری تسلی کے لیے ہم صرف کار میں ہی مل لیں گے۔ آئی پرامس 5 منٹ سے زیادہ تمہارا وقت نہیں لوں گا۔ ارشمان حیدر کا میسج پڑھ کر مناہل نے گہرا لمبا سانس لیا۔ اسے ارشمان حیدر سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا لائف سٹائل، سب کچھ بہت دلکش تھا، مگر اس سے تنہائی میں ملنے سے ڈر رہی تھی۔ سوری ارشمان، میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ مناہل نے دل پر پتھر رکھ کر اسے انکار کر دیا۔ مناہل کے انکار کرنے پر ارشمان حیدر اس سے خفا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے میسج کا جواب دینا تک گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کی ناراضگی مناہل برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت کے سامنے ہار مانتے مناہل نے ملنے کے لیے حامی بھر لی۔ مناہل کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ احمد صاحب نے اسے آواز دے کر روکا، رکو مناہل، میں آج تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ احمد صاحب چھتری اٹھائے تیزی سے اس کے قریب آتے ہوئے بولے، میں چلی جاؤں گی بابا، اب بارش اتنی بھی تیز نہیں ہے، آپ کا آفس دوسری سائیڈ پر ہے، میرا کالج دوسری سائیڈ پر ہے، بلا وجہ آپ زحمت کریں گے۔ مناہل کو آج ارشمان سے ملنا تھا، وہ کیسے احمد صاحب کے ساتھ کالج جا سکتی تھی؟ باپ کو ٹال کر ان کا جواب سنے بغیر انہیں اللہ حافظ کہہ کر مناہل تیز قدموں سے چلنے لگی۔ مناہل کے دل میں ہزاروں خوف اور ڈر جنم لے رہے تھے۔ BWM کار میں مناہل اس کے سامنے فرنٹ سیٹ پر ایک مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھا ارشمان حیدر اسے اپنی نظروں سے تراش کر رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں مناہل کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ میں تمہارے لیے آئی فون لایا ہوں مناہل، اب ہم گھنٹوں تک بات کر سکتے ہیں۔ ارشمان حیدر آئی فون 10 مناہل کو دیتے ہوئے بولا۔ آئی فون کا سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اتنا مہنگا فون وہ صرف اپنے خوابوں میں ہی خرید سکتی تھی، مگر ارشمان حیدر نے اس کا خواب حقیقت میں بدل دیا تھا۔ 1-2 نخرے دکھانے کے بعد مناہل نے موبائل لے لیا۔ ایک ملاقات کے بعد مناہل کے دل میں ارشمان حیدر کے لیے محبت اور عزت مزید بڑھ گئی۔ ارشمان حیدر نے تنہائی
تنہائی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا کر اپنا یقین منال پر مزید پکا کر لیا تھا۔ دونوں روزانہ گھنٹوں تک موبائل پر باتیں کرنے لگے تھے۔ منال کئی بار تنہائی میں ارشمان حیدر سے مل چکی تھی۔ رات کے وقت منال ارشمان کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ موبائل بیڈ پر رکھ کر واش روم چلی گئی۔ منال کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر آمنہ منال کے کمرے میں آئی۔ سامنے بیڈ پر پڑا منال کا موبائل وائبریٹ کر رہا تھا۔ موبائل دیکھ کر آمنہ نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ موبائل کے واٹس ایپ پر ارشمان کی کال دیکھ کر آمنہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ ارشمان کی تصویر نے انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ منال جب واش روم سے باہر آئی، سامنے ماں کو اپنا موبائل اٹھایا دیکھ کر منال خوفزدہ ہوئی۔ یہ موبائل کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس، اور اس پر کال کس لڑکے کی آ رہی ہے؟ آمنہ اپنے غصے کو ضبط کرتی غرائی، یہ میری کلاس فرینڈ کا موبائل ہے امی، وہ بنا اجازت موبائل فون کالے لے کر آئی تھی، اس لیے میم نے موبائل میرے پاس رکھوا دیا تھا، کل اس کے والدین کو واپس کر دوں گی۔ منال نے ڈرتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی آمنہ اس پر یقین کرے گی یا نہیں، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے جو اس کے ذہن میں آیا اس نے کہہ دیا، آئندہ کے بعد ایسی کوئی بھی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل بند کر کے رکھ دو، کسی انجان لڑکے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ جی امی جان۔ جان بچنے پر منال نے سکھ کا سانس لیا۔ منال کے بدلے تیور دیکھ کر آمنہ نے اس پر سختیاں برتنا چھوڑ دی تھی۔ کالج کے لیے وین لگوا دی گئی تھی جو منال کو گھر سے پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی۔ منال ارشمان سے ایک ماہ سے نہیں ملی تھی، وہ اسے ملنے کا کہتا تو وہ انکار کر دیتی تھی۔ اس دن کالج وین راستے میں اچانک خراب ہو گئی تھی۔ منال پیدل ہی کالج پہنچی۔ ارشمان حیدر کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر منال تھوڑا گھبرائی۔ ارشمان حیدر منال کو بنا بتائے اس کے کالج پہنچ گیا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، چھٹی ٹائمنگ تبدیل ہوئی تھی۔ 15 منٹ لیٹ چھٹی ہونے کے باعث وہ بہت مشکل میں پڑ گئی۔ ارشمان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ بکھلائی۔ وہ فوراً کار میں بیٹھی، وہ بھی کار میں بیٹھا۔ آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں آپ نے مجھے؟ منال نے تیز لہجے میں پوچھا۔ بتا دیتا تو سرپرائز کیسے دیتا؟ ارشمان حیدر نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیسا سرپرائز؟ اور آپ کار کیوں سٹارٹ کر رہے ہیں؟ کار سٹارٹ ہونے پر منال گھبرائی۔ ارشمان بنا جواب دیے کار ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کی خاموشی منال کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارشمان پلیز مجھے یہیں ڈراپ کر دیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، منال نے التجان کہا۔ تم اتنا خوف زدہ کیوں ہو رہی ہو منال؟ ہم کون سا پہلی بار مل رہے ہیں؟ اسلام آباد گھومیں گے پھریں گے، اچھا سا ڈنر کریں گے اور واپس آ جائیں گے، ارشمان حیدر نے نارمل لہجے میں کہا۔ منال تھوڑا پرسکون ہوئی، اس کا دل ابھی بھی خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کا دل ارشمان حیدر کے ساتھ مطمئن نہیں تھا۔ 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ دونوں اسلام آباد کی ایک شاندار بلڈنگ کے سامنے موجود تھے۔ ارشمان حیدر لیفٹ کے ذریعے منال کو اوپر آخری فلور پر لایا۔ اس نے منال کے سامنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ منال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسی وقت وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر بھاگنے کے تمام راستے اسے بند ہوتے دکھائی دیے جب ارشمان حیدر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بھر کر اسے مضبوطی سے تھاما۔ ارشمان کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے آپ؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، مگر سامنے صرف خاموشی چھائی تھی۔ ارشمان نے اس کا ہاتھ اپارٹمنٹ کے اندر آ کر چھوڑا، دروازہ لاک کیا۔ وہ ایک شاندار اپارٹمنٹ تھا، ٹی وی لاؤنج سے بیڈ روم تک کی سہولتیں وہاں موجود تھیں۔ ایسے روم منال صرف فلموں میں ہی دیکھا کرتی تھی۔ ارشمان حیدر کا ساتھ آج اسے پہلی بار زہر لگ رہا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کے دیکھنے کا انداز منال کو بے چین کر رہا تھا۔ مجھے واپس گھر جانا ہے ارشمان، پلیز چلیں یہاں سے، منال دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، مگر ارشمان حیدر کے ہاتھوں کی گرفت خود پر مضبوط ہوتی محسوس کی۔ میری نیت تم پر خراب ہو گئی ہے منال، اس لمحے کو حاصل کرنے کے لیے میں نے تم پر بہت محنت اور پیسہ خرچ کیا ہے، اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ ارشمان اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ ارشمان حیدر کی جھوٹی محبت کا سچ سن کر منال کی حیرانی سے پھٹی سرخ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارشمان حیدر پر یقین کرنے کی قیمت منال نے اپنی عزت گنوا کر چکائی۔ سستے گفٹ دے کر ارشمان حیدر نے منال کی قیمتی عزت خرید لی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے شروع ہونے والی محبت کی داستان ایک اپارٹمنٹ کے بیڈ روم میں دردناک صورت میں تمام ہوئی۔ ارشمان حیدر کا مقصد پورا ہوا اور منال کی بربادی کا آغاز ہوا۔ ارشمان نے اسے گھر سے تھوڑا دور فاصلے پر ڈراپ کر دیا۔ وہ واپس گھر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اپنے گھر کی چھت کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا محفوظ ٹھکانہ نہیں تھا۔
وہ جب اپنی اجڑی حالت سنبھالتے ہوئے گھر لوٹی، صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی آمنہ آنکھوں میں وحشت بھرے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید منہل کی کالے سے گمشدگی کے بارے میں وہ لاعلم نہیں تھی۔ منہل کو مین گیٹ سے انٹر ہوتا دیکھ کر منہل کی والدہ اس پر گرج کر بولی، کہاں سے آ رہی ہو تم؟ ماں کے سوال پر منہل کا وجود کانپا۔ امی وہ، میں اقرا کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی۔ منہل نے کپاتی زبان سے جھوٹ بولا۔ آمنہ اس کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ ان کی بیٹی کسی مرد تلے روندی جا چکی ہے۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے بدن سے آنے والی مردانہ خوشبو اور سگریٹ کی تعمیل سونگھی۔ ان کی آنکھیں غصے سے مزید لال ہوئیں۔ اپنا غصہ نکالتے ہوئے انہوں نے منہل کے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ اس کے بعد انہوں نے احمد صاحب کو اطلاع دی، جو پورے شہر میں منہل کو تلاش کر رہے تھے۔ احمد صاحب نے گھر لوٹتے ہی وحشت سے منہل کو دیکھا۔ وہ اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھائے بنا نہ رہ سکے۔ باپ کے ہاتھ کا الٹا تھپڑ کھا کر وہ زمین پر گر پڑی۔ آمنہ نے فوراً آگے بڑھ کر بیٹی کو سہارا دے کر اٹھایا۔ مت کریں ایسا، لوگ تماشا دیکھیں گے، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آمنہ نے کہا۔ کیا اس لیے میں نے اسے پڑھنے اور آزاد ہونے کی اجازت دی تھی کہ یہ اپنے باپ کی عزت کو غیر مردوں سے تعلقات قائم کر کے اسے سر بازار اچھالے؟ جانتی ہو وہ لمحہ میرے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک تھا جب کالج کے چوکیدار نے خود مجھے آ کر بتایا کہ آپ کی بیٹی اکثر ایک بڑی کار والے آدمی کے ساتھ آتی جاتی ہے، آج بھی اسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ تب سے میں اسے ڈھونڈنے کے لیے مارا گلیوں میں پھر رہا تھا۔ یہ دن دیکھنے سے اچھا تھا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیتا۔ احمد صاحب نے روتے ہوئے بے بس لہجے میں وہ آمنہ کو سب سچ بتایا، جسے سن کر آمنہ نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی کی حالت پر ڈالی۔ اس کی گردن اور بازوؤں پر مردانہ ہاتھ کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ منہل اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی، مگر کچھ غلطیوں کی تلافی معافی سے نہیں ملتی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے احمد نے منہل کا رشتہ اس سے ڈبل عمر کے آدمی سے پکا کر دیا۔ مہینے کے اندر اس کی شادی بھی کر دی۔ رخصتی کے دن وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے بولی، امی ہمارے معاشرے میں جب مرد اور عورت دونوں مل کر گناہ کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ صرف عورت کو ہی کیوں اس گناہ کی سزا دیتا ہے؟ مرد کو سب بے گناہ سمجھ کر اسے کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ منہل کے سوال پر آمنہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، مرد ایک رنگین کپڑے کی مانند ہوتا ہے جس پر کوئی بھی رنگ چڑھا دو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور عورت ایک سفید کپڑے کی مانند ہوتی ہے جس پر اگر کوئی ہلکا سا داغ بھی لگ جائے تو لوگ اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی رنگین انسان ان کی سفید بیٹی کی عزت پر داغ لگا کر اسے داغدار نہ کر دے، ورنہ ہر لڑکی اس داغدار کپڑے کی مانند سمجھی جاتی ہے جسے سستے داموں کسی بھی راہ چلتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ماں کا جواب سن کر منہل کو نصیحت ہوئی کہ ہر کسی مرد پر بھروسہ کرنا ہم لڑکیوں کی بے وقوفی ہوتی ہے۔ کچھ وقت بعد آپ کو بریکنگ نیوز دیے چلتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر زرغام بہروز کی کارروائی سے اسلام آباد کے جانے پہچانے بزنس مین عثمان حیدر ایک لڑکی کے زیادتی کیس میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے وہ پہلے بھی کئی بار معصوم بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکے ہیں، مگر پختہ ثبوت نہ ہونے کے باعث پولیس انہیں گرفتار کرنے میں ناکام رہی، مگر اس بار عثمان حیدر کا بچ نکلنا بہت مشکل ہے۔ ٹی وی پر چلتی اس بریکنگ نیوز نے برتن صاف کرتی ہوئی منہل کے جلتے دل کو اطمینان بخشا۔ بہت دنوں بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس کی خوشی ڈبل ہوئی جب سامنے صوفے پر بیٹھے زرغام بہروز نے اپنی جیت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہاں آؤ منہل، دیکھو تمہارا شوہر کتنا مشہور ہو گیا ہے، ہر ٹی وی چینل پر تمہارے شوہر کی شاندار فتح کے چرچے ہیں۔ زرغام کی بلند آواز اور شوق آواز پر منہل اس کے قریب آ بیٹھی اور اطمینان سے بولی، مجھے فخر ہے زرغام آپ پر، فخر تو کرنا چاہیے۔ اس گھٹیا انسان کو پکڑنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی ہے۔ جو مرد اپنے نفس کی تسکین کے لیے معصوم لڑکیوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں وہ شخص میرے نزدیک مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ زرغام نے سنجیدگی سے کہا۔ منہل کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے فخر تھا۔ اسے اس بات کا فخر تھا اسے زرغام جیسا انسان شریک حیات کے روپ میں ملا ہے۔ اس کی زندگی میں آیا طوفان اب تھم چکا تھا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔